السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے لیے پھر ایک بہت ہی دلچسپ اور منفرد کہانی لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس چینل قصے اردو کے جہاں میں ہم آپ کو بہت ہی خوبصورت اور منفرد کہانیاں سناتے ہیں جو بچپن میں ہم نے اپنی دادی اور نانی سے سنی ہوتی ہیں، اور یہی کہانیاں جو بچپن میں ہم نے سنی ہوتی ہیں ہمارے دماغ کے کسی گوشے سے چپک کر رہ جاتی ہیں اور ہم انہیں آپ کو سناتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل قصے اردو کے جہاں سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر کہانی آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ پیش خدمت ہے ایک کہانی۔ بہت ہی پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک ملک میں ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی ایک بہت ہی خوبصورت بیٹی تھی جس کا نام رما تھا۔ بادشاہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا اور ملکہ بھی بہت پیار کرتی تھی۔ سارا دن ملکہ رما کے آگے پیچھے گھومتی اور اسے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہ کرتی۔ رما بہت ہی پیاری بچی تھی اور اس کی آواز بھی بہت سریلی تھی۔ ہر روز صبح بیٹھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی اور مختلف نغمے گاتی۔ اس کی آواز کوئل سی پیاری اور چہچہاتی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے گلے میں کوئی فرشتہ گا رہا ہو۔ وہ بہت ہی پیاری بچی تھی۔ اس کی اٹکلیوں میں اور اس کے کھیل میں بچپن کی مسرتیں دکھائی دیتی تھی۔ شہزادی رما بہت ہی خوش قسمت تھی اور بہت ہی خوش تھی۔ وہ بادشاہ اور ملکہ کی آنکھ کا تارا تھی۔ وہ دونوں ہی اس سے بے پناہ پیار کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک دن بدقسمتی سے ایسا ہوا کہ ملکہ کی حرکت قلب بند ہونے سے موت ہو گئی۔ ملکہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور شہزادی رما اکیلی رہ گئی۔ شہزادی رما اور بادشاہ دونوں ہی ملکہ کے غم میں نڈھال تھے اور دونوں ہی بہت زیادہ غمزدہ تھے۔ بہت عرصہ گزر گیا، شہزادی اس غم سے باہر نہ آ سکی۔ اب اس کی وہ چہچہاہٹ بھی ختم ہو چکی تھی۔ وہ بہت ہی منفرد لڑکی بن چکی تھی جو بہت بچپن سے کھیلنا کودنا اور گانا اس کی عادت تھی اور سب ختم ہو چکا تھا۔ وہ ہر وقت اپنی ماں کی یاد میں آنسو بہاتی رہتی۔ بادشاہ الگ غمگین تھا۔ بہت عرصہ گزرنے کے بعد اس کے وزیروں نے بادشاہ کو مشورہ دیا، بادشاہ سلامت، کیوں نہ آپ دوسری شادی کر لیں؟ اس سے یہ ہوگا کہ شہزادی رما کو کوئی غم بانٹنے والا مل جائے گا اور یوں اس کا دل بھی بہل جائے گا۔ پہلے تو بادشاہ نہ مانا، پھر بادشاہ نے وزیروں کی بات مان لی اور دوسری شادی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ بادشاہ نے دوسری شادی کر لی اور ملکہ نگار محل میں آ گئی۔ ملکہ نگار محل میں آتے ہی اس نے بادشاہ پہ کچھ یوں جادو کیا کہ وہ اس کی آنکھ کا تارا بن گئی اور یوں ملکہ نگار ہر چیز پر چھاتی چلی گئی۔ ملکہ نگار بادشاہ کے سامنے رما کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی، اسے کھانا دیتی، بہت ہی پیار سے رکھتی اور اسے اپنے پاس بٹھاتی، مختلف باتیں سناتی، لیکن یہ سارا کچھ وہ بادشاہ کے سامنے کرتی۔ ملکہ نگار بادشاہ کی غیر موجودگی میں رما کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتی۔ وہ اسے ہر چیز سے محروم رکھتی اور خود سے بھی دور رکھتی، اس پر خوب ظلم ڈھاتی۔ شہزادی رما جو کہ یہ سب کچھ برداشت کر لیتی خاموشی سے، وہ اپنے والد یعنی کہ بادشاہ سے یہ سب کہنا بھی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے والد اس کی وجہ سے غمگین ہوں۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال گزر گیا۔ 1 سال بعد ملکہ نگار کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی جس کا نام گیتی رکھا گیا۔ اب رما بہت خوش ہو گئی۔ اسے لگا کہ بہن کے آ جانے سے شاید اس کا وقت بدل جائے گا۔ وہ زیادہ وقت اپنی بہن کے ساتھ گزارے گی، کھیلے گی اور خوش رہے گی، اسی کے ساتھ کھیلتی رہے گی اور اس کا وقت گزر جائے گا اور وہ ماں کی نظروں میں بھی اتنا نہیں آئے گی۔ لیکن یہ اس کی خوش فہمی تھی، کیونکہ ملکہ نگار تو اسے گیتی کے پاس بھی نہ پھٹکنے دیتی اور اس پر ظلم کے الگ پہاڑ توڑتی۔ شہزادی رما بیچاری بالکل ہی خاموش ہو چکی تھی۔ وہ ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی یا باغ میں سیر کے لیے چلی جاتی اور بہت ہی خاموش رہتی، یعنی وہ بہت ہی خاموش ہو چکی تھی۔ اس کا رویہ اور سب کچھ ہی بدل چکا تھا۔ اپنی ماں کو یاد کرتی رہتی اور روتی رہتی۔ بادشاہ کو لگتا تھا کہ سب کچھ بہتر ہے، کیونکہ
ملکہ نگار اس کے سامنے ہمیشہ یہی دلائل دیتی اور دکھاوا کرتی کہ وہ تو بہت اچھی ماں ہے۔ اس لیے بادشاہ رما سے تھوڑا بے پرواہ ہو گیا۔ بے پرواہ بھی کیا، اسے لگا کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور رما بہت خوش ہے، کیونکہ رما اس کے سامنے خوش ہی رہتی اور اسے کبھی بھی نہیں بتاتی کہ ملکہ نگار اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے۔ یوں وقت گزرتا گیا۔ ایک دن وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ وہاں خادمائیں آئی اور انہوں نے آ کر کہا کہ ملکہ نے انہیں اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ رما کو یہ بات اچھی تو نہیں لگی، لیکن وہ تھکے ہوئے قدموں سے ملکہ کے کمرے کی طرف چل دی۔ ملکہ کے کمرے میں پہنچی تو ملکہ نے بڑے پیار سے اسے اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بٹھایا اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ آج وہ اسے بڑے ہی پیار سے باتیں کر رہی تھی۔ پھر اچانک کہنے لگی کہ تمہاری ناک کی یہ لونگ جو تم نے پہنی ہوئی ہے یہ تو بہت پرانی ہو گئی ہے، تم اسے اتار دو اور میں تمہیں ایک نئی لونگ دیتی ہوں۔ اس نے ایک ڈبیا سے نکال کر ایک نئی لونگ اس کی طرف بڑھائی اور کہا کہ تم اس ہیرے کی لونگ کو پہن لو، یہ تم پر خوب جچے گی، اور اس پرانی کو اتار کر مجھے دے دو کیونکہ یہ تو بیکار ہو چکی ہے، بہت ہی پرانی ہے۔ شہزادی رما جو یہ سب نہیں سمجھ پائی، اس نے فوراً ہی وہ لونگ لے لی اور اس چیز پہ حیران تھی کہ آج ماں اس سے بہت پیار کر رہی ہے۔ اس نے فوراً وہ لونگ لی اور ناک میں پہن لی۔ بس پھر کیا تھا، شہزادی فوراً ہی ایک پرندہ بن گئی، کوئل پرندہ، اور اڑ کر محل کی چھت پر جا بیٹھی۔ یہ دیکھ کر ملکہ ہنسی، زور زور سے ہنسنے لگی۔ اب شہزادی کیا کر سکتی تھی، وہ صرف دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت بادشاہ آئے اور اس نے شہزادی رما کے بارے میں پوچھا۔ ملکہ نگار نے کہا کہ جی شہزادی رما کا تو کچھ پتہ نہیں، وہ تو آج باغیچے میں بھی نہیں گئی سیر کے لیے۔ بادشاہ نے پورا محل ڈھونڈوا لیا، کمرے میں بھی دیکھا، لیکن شہزادی رما کا کچھ پتہ نہ چلا۔ کوئل اتنے میں اڑ کر بہت دور نکل چکی تھی۔ بادشاہ نے یہ اعلان کروایا پورے شہر میں کہ جو بھی شہزادی رما کو لے کر آئے گا وہ اسے منہ مانگا انعام دے گا۔ لیکن شہزادی رما جو کہ کوئل بن چکی تھی، وہ تو اپنے ملک سے ہی دور نکل چکی تھی۔ بس وہ کبھی ادھر بھٹکتی، کبھی ادھر بھٹکتی، اسے کسی بھی پل چین نہیں تھا، کبھی اس ڈال کبھی اس ڈال، بس وہ گھومتی رہتی، اسے چین نہیں ملتا تھا۔ ایک دن بہت تیز بارش ہو رہی تھی کہ وہ کسی محل کے ایک جھروکے میں جا کر بیٹھ گئی۔ اب بارش کی باری بوچھاڑ اس تک آ رہی تھی اور اس کے پر گیلے ہو رہے تھے۔ گیلے پروں کو سکھانے کی وہ کوشش کر رہی تھی، خود کو بچانے کی، لیکن وہ نہیں بچا سکی۔ وہ ساری رات وہاں بھیگتی رہی اور وہ بھیگتے بھیگتے نڈھال ہو چکی تھی۔ صبح ہو گئی، بارش ختم ہو گئی، ابھی سورج نکل ہی رہا تھا کہ وہ اپنے پر پھڑپڑانے کی کوشش کر رہی تھی کہ تاکہ انہیں سکھا سکے۔ ابھی تو شہزادی اپنے پروں کو خشک کرنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ اس نے کیا دیکھا کہ وہ دو خوبصورت ہاتھوں میں موجود ہے۔ اب تو ڈر کے مارے شہزادی نے اپنی آنکھیں ہی بند کر لی، یعنی کہ کوئل نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر بعد آہستہ سے اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس نے کیا دیکھا کہ یہ تو ایک خوبصورت شہزادہ ہے جو اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے رومال سے اس کے پر صاف کیے اور انہیں خشک کیا۔ شہزادے نے اس کی ناک میں، کوئل کی ناک میں ایک لونگ دیکھی اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ تو کوئل کی ایک ہیرے کی لونگ ہے۔ اسے لگا کہ یہ کوئی پالتو کوئل ہے جو اڑتے اڑتے بھٹک کر یہاں پہنچ گئی ہے۔ اس نے اسے ابھی وہ غور سے دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کے پھڑپڑانے سے وہ لونگ گری اور اس کے ہاتھوں میں آ گئی۔ ابھی اس نے کیا دیکھا کہ اس کے سامنے ایک خوبصورت لڑکی موجود ہے۔ وہ حیران ہوا اسے دیکھ کر۔ ابھی تو وہ تعجب سے شہزادہ اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ رما شہزادی نے اپنی کہانی سنانا شروع کی اور اسے بتایا کہ وہ کس طرح کوئل بنی اور کس طرح اس کی ماں نے اس کے ساتھ یہ سب کیا۔ شہزادہ دوڑتے ہوئے اپنی ماں کے پاس گیا اور اسے ساری کہانی بتائی۔ اس کی ماں نے شہزادی رما کو اپنے پاس بٹھایا، پیار کیا اور اسے ساری بات معلوم کی اور پھر بڑے پیار سے اسے اپنے پاس رکھا۔ پھر یہ بات بادشاہ کے علم میں لائی گئی، یعنی اس شہزادے کے باپ کو بتائی گئی۔ اس نے ایک شاہی قاصد شہزادی رما کے والد کی طرف روانہ کیا۔ شاہی قاصد نے سب کچھ جا کر جب شہزادی رما کے والد کو بتایا تو وہ پہلے تو بہت خوش ہوا اپنی بیٹی کے مل جانے کی وجہ سے، اور پھر وہ بہت غمگین ہوا کہ اس کی بیوی یعنی ملکہ نگار نے اس کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا۔ وہ شادی کا پیغام لے کر جو قاصد آیا تھا
اس نے رما کے والد نے اس پیغام کو منظور کر لیا اور یوں اس شہزادے اور شہزادی رما کی شادی ہو گئی اور شہزادی رما ہمیشہ کے لیے اس محل سے رخصت ہو گئی۔ ملکہ نگار کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی، وہ بہت ہی جلی، لیکن وہ کیا ہو سکتا تھا، کیونکہ ہوتا تو وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، اور اب وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے جتنا کرنا تھا وہ کر لیا تھا، اور یوں شہزادی رما کی زندگی بدل گئی اور خوشیوں سے بھر چکی تھی، اور وہ دونوں بہت خوش تھے۔